کے اماموں میں سے امام تھے. اللہ اللہ. شعبہ کہتے ہیں ان سفیان سعد الناس بالوائے والعلم. امام سفیان ثوری جو ہے یہ تو لوگوں کے سردار ہیں تقویٰ کے لحاظ سے بھی علم کے لحاظ سے بھی. تو سفیان ثوری کو ضعیف کون کہہ سکتا ہے؟ ان کے مطابق کے طور پر راوی اصل نہیں، اصل راوی سفیان ثوری، لیکن مطابق کے طور پر ساتھ دوسرا نام ہے شریک کا. تو شریک کے مطلب ابن معین کہتے ہیں سکا ہے. عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں ما رأیت احد قط اولا فی علم شریک. میں نے علم کے اندر شریک سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. اس کے آگے موسیٰ بن نبی عائشہ راوی ہے. ابن ریانہ کہتے ہیں کان من الثقات. ابن معین کہتے ہیں سکا تھے. اور اگلے راوی عبداللہ بن شداد ہے، صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے. اللہ اللہ. تحظیم اٹھائیے ولد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بخاری اٹھائیے میرے آقا کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں. اللہ اللہ. اور چلو میں مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے، کچھ محدثین نے ان کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے، لیکن کبار صحابین میں شمار کیا ہے. اور جنہوں نے ان کو صحابی نہیں مانا، کبار صحابین میں شمار کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں الاجری کہتے ہیں سکا ہے، خطیب بغدادی کہتے ہیں سکا ہے، ابو ذرا کہتے ہیں سکا ہے، نسائی کہتے ہیں سکا ہے، ابن اسحاق کہتے ہیں سکا ہے. اس کے بعد آگے تو صحابی رسول جابر بن عبداللہ ہے کہ جن کے صحابی ہونے میں شاکی کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ. تو حضرات محترم میں نے سکا راوی سے روایت پیش کی تھی، تقریب التحدید سے پیش کی تھی، یہ فضل القدیر سے پیش کی تھی. مولانا نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اس میں جابر لوگی ہے، جابر لوگی کوئی نہیں. اللہ اللہ. میں نے اس وقت صرف فضل القدیر کا حوالہ دیا تھا. آئیے موسیٰ امام محمد سے بھی دیکھ لیجیے. موسیٰ امام محمد اللہ اللہ. قال محمد، امام محمد نے کہا ان کے ضعیف ہونے کا کوئی نہیں کہہ سکتا. ایمان ہے، پتا کا ایمان ہے. خود مولانا نے ان کا نام دیں گے تو انشاءاللہ رحمت اللہ علیہ کہہ کر ہی دیں گے. اللہ اللہ. اخبرنا ابو حنیفہ. امام محمد کہتے ہیں ہم تو امام ابو حنیفہ نے بتایا. ان کو مولانا رحمت اللہ علیہ بار بار کہہ چکے ہیں اور یہ بھی سکا ہے، ان کی سکاحت میں کوئی شک نہیں. قال حدثنا ابو الحسن موسیٰ بن نبی عائشہ. ابھی میں ثابت کر چکا ہوں کہ یہ بھی سکا ہے. ان عبداللہ ابن شداد ابن الحارث. یہ وہی ہے کہ جن کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں کہ جن کو صحابی سمجھا جاتا ہے. اور ان جابر بن عبداللہ، اور آگے تو یقینی طور پر صحابی ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کالا. اللہ اللہ. مولانا جس طرح آپ نے بڑے دھرنے سے خلف الامام پیش کیا تھا، میں بھی بڑے دھرنے سے پیش کر رہا ہوں. خلف الامام کالا من صلی خلف الامام، من صلی خلف الامام. اللہ اللہ. فقرات قراءۃ الامام لہو قراءۃ. میرے آقا کا فرمان اور سمجھ صحیح ہے، سند صحیح ہے. اللہ اللہ. اس میں وہ تمہاری طرح محمد بن یحییٰ صفار نہیں ہے کہ جن کے شیخ القرآن کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈھونڈ کے نکالو تو صحیح. یہ پیدا بھی کہیں ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. اللہ اللہ. مزید اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بڑی عجیب بات کہی، بڑی عجیب بات کہی. میں نے پچھلی تقریر میں ایک لفظ بولے تھے کہ قرآن حکیم کے عام کو خبر وارث کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا. یہ اصول ہے کہ قرآن حکیم کے عام کو خاص نہیں کیا جا سکتا. مولانا نے کہا بڑے جوش و خروش سے کہ ایک طرف خود اصول بناتے ہیں کہ قرآن کے عام کو خاص خبر وارث سے نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف مجبور یہ صحیح روایت اور موضوع روایت، موضوع کا لفظ میں نے استعمال کیا جس پر میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں.
موضوع روایت، موضوع کی تعریف نہیں آتی، موضوع روایت کے ساتھ قرآن پر اضافہ کرتے ہیں بڑے درجے سے کہا۔ میں نے کہا مولانا قرآن پر میں نے کون سا اضافہ کیا ہے؟ اضافہ قرآن پر کون سا ہوا ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں کہ اضافہ ہو جائے قرآن فستا لہو وہ عام سے تو جس وقت قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، کان لگاؤ اور خاموشی اختیار کرو۔ اور حدیث کیا کہتی ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا کوئی امام موجود ہو تو اس کو خود پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، امام کی قراءت اس کے پیچھے ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ چپ کرو، حدیث بھی کہتی ہے چپ کرو، اضافہ کون سا ہوا؟ یہ تو قرآن کی تعریف کر رہی ہے۔ مولانا یہ قرآن پر کسی حدیث سے اضافہ میں نے نہیں کیا، نہ یہ حدیث موضوع ہے نہ ضعیف ہے اور نہ اس سے قرآن پر اضافہ ہو رہا ہے، یہ تو قرآن کی تعریف کر رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اگلی بات مولانا یہ بھی کہا، مولانا یہ کہا کہ یہ جو روایت جابر چوکی سے ہے اور جابر چوکی سے روایت امام ابو حنیفہ نے تذکرہ کیا ہے، اور پھر کہا کہ جابر چوکی کو جب خود امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ غلط ہے تو بولا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹے بندے کی روایت ہے۔ مولانا نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جھوٹے بندے کی روایت ہے، تو پھر یہ روایت کو بھی موضوع۔ میں نے کہا موتا امام محمد صحیح امام ابو حنیفہ تو خود اس کی روایت کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ خود اس کی روایت کر رہے ہیں۔ اگر اس کو جھوٹی روایت سمجھتے ہوتے تو امام ابو حنیفہ اس کی روایت کیسے کرتے؟ تو پھر اس کی روایت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ آگے کہتے ہیں اللہ اللہ، جابر چوکی کا فکر کر کے آگے کہتے ہیں کہ نگار صاحب کو اگر پتا نہیں ہے نا تو میں بتاتا ہوں کہ یہ روایت 3 طریقوں سے آتی ہے۔ ایک میں جابر چوکی ہے وہ موضوع، دوسرا واسطہ زید کا ہے وہ بھی صحیح، تیسرا ایک اور واسطہ ہے وہ بھی موضوع، جھوٹی روایت۔ مولانا میں نے جو پیش کیا موتا امام محمد سے، میں نے پیش کیا فتح القدیر سے، اس میں دکھائیے کون سا زید ہے، اس میں دکھائیے کون سا ہے جابر چوکی۔ اللہ اللہ۔ اور تیسری پتہ نہیں ان کے دل میں کون سی تھی، انہوں نے کہا کہ تیسرا بھی واسطہ ہے تو وہ ضعیف ہے اور موضوع بھی کہہ دیا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر کہنے لگے اللہ اللہ کہ قرات کے متعلق جھگڑا ہی کوئی نہیں، یہ حدیث قرات کے متعلق ہے، فاتحہ کے متعلق حدیث بتائیے۔ مولانا کیا فاتحہ قرات نہیں ہوتی؟ فاتحہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے نا، تو کیا اس کے لیے کوئی الگ نام رکھیں گے؟ مولانا سے تو میں اگر کہہ دوں اس کے لیے، میں اگر ایک من ہے کہ یہ آپ کی بات مان لوں کہ فاتحہ والی جو چیز ہے اس کی امام کے پیچھے وہ قرات نہیں ہوگی یا یہ امام کی قرات نہیں ہوگی، تو اس کا نام آپ خود متعین کرنے کی یہ کیا چیز ہے؟ پھر نماز میں اضافہ آپ کی طرف سے ہوگا، نماز میں اضافہ پھر آپ کی طرف سے ہوگا۔ اگر کوئی نیا نام رکھیں گے، قرآن نے تو نا جو کہ خود آپ نے پیش کیا کہ فقراء ما تیسر، قرآن نے قرات کہا ہے، تو قرآن نے قرات کہا ہے اور ما تیسر کو خود آپ فاتحہ کا مطلب پیش کرتے رہے۔ حالانکہ فاتحہ ابھی سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کو فاتحہ کے مطلب بیان کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو قرآن کے حوالے سے خود اس کو قرات بھی کہتے رہے اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ بھائی فاتحہ کے مطلب کوئی پیش کرے نا، قرات کے مطلب کیوں پیش کرتے ہیں؟ بھائی فاتحہ بھی تو قرات ہی ہے نا، کہ جب قرات کے مطلب حدیث پیش ہوگی تو فاتحہ اس کے ذمن میں آ جائے گی۔ اللہ اللہ۔ پھر یہ کہا کہ روایت کرنے والے ہیں، میں نے کہا نا اس پر بڑا بولتے ہیں اس روایت پر، تو کہنے لگے کہ روایت حضرت جعفر بن عبد اللہ سے ہے۔ حضرت جعفر بن عبد اللہ کا اپنا مسلک امام کے پیچھے پڑھنے کا تھا۔ مولانا کو شاید کسی میری تقریر یاد نہیں، میں نے حضرت جعفر بن عبد اللہ کا حوالہ کیا تھا کہ حضرت جعفر بن عبد اللہ کا اپنا مسلک کیا ہے۔ حضرت جعفر بن عبد اللہ کہتے ہیں اللہ اللہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، کہ جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی، رکعت پڑھی کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی مگر امام کے پیچھے ہو تو ہو گئی۔ حضرت جابر کا یہ مسلک ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ موتا امام مالک میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ حضرت جابر ابتدا میں
حضرت جابر کو جس وقت تک یہ پتا نہیں چلا تھا من کان لہو امام فقرات اور امام لہو قرات والی بات، تو حضرت جابر پیچھے پڑنے کے قائل تھے، لیکن جو قائل تھے نا مولانا، اگر انہیں کی بات مان کر، اگرچہ صحابہ کی بات آپ کے نزدیک پیچھے کوئی نہیں لیکن ہمارے مقابلے میں پیش ہو جاتی ہے، تو اگر انہیں کی بات مانی ہے تو جس طرح پڑھنے کے قائل وہ تھے جس طرح آپ نہیں ہونا، جس طرح پڑھنے کے وہ قائل تھے، اللہ اللہ اٹھائیے سنن ابن ماجہ، حضرت جابر کس طرح پڑھنے کے قائل تھے؟ کیا صرف فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے؟ کیا ساری نمازوں میں پڑھنے کے قائل تھے؟ ان جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کننا نقرأ، کہتے ہم پڑھا کرتے تھے، ماضی کا سیغہ استعمال کیا، آپ نہیں پڑھتے، کننا نقرأ ہم پڑھا کرتے تھے، ہم چھوڑ چکے ہیں، پہلے پڑھا کرتے تھے، کیوں پڑھا کرتے تھے؟ پھر ظہر بنا کر ظہر و عصر میں پڑھا کرتے تھے، ساری نمازوں میں نہیں پڑھا کرتے تھے، مولانا آپ بھی صرف سبھی نمازوں میں پڑھے نا، اور کچھ دن پڑھ کے بعد میں چھوڑ دیں، حضرت جابر کے رسول نے چھوڑ دیا نا، آپ بھی چلو کچھ دن کی میں اجازت دے دیتا ہوں پڑھ لیں سبھی نمازوں میں، بعد میں چھوڑ دیں، اور پڑھے بھی اس سے کہ کیا خلف امام نے پھر رکھا پہلے کی ضرور ہے پھر فاتحہ کی کتاب ہم امام کے پیچھے پڑھتے تھے، پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ بھی اور سورت بھی پڑھتے ہوتے تھے، آپ بھی ساتھ سورت بھی ملا کے پڑھا کریں نا سری نمازوں میں، آپ اس کے قائل کیوں نہیں ہے؟ وہ پھر رکا یہ نہیں پھر فاتحہ کی کتاب اور 5 بڑی دو رکعتیں ہم صرف فاتحہ پڑھا کرتے تھے، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات والی بات آپ تک نہیں پہنچی، اس وقت تک پڑھنے کے قائل رہے، سری نمازوں میں پڑھنے کے قائل رہے، چاہیے نہیں سری میں پڑھنے کے قائل رہے، اور سری نمازوں میں بھی صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں ساتھ دیگر سورت ملانے کے قائل رہے۔ اللہ اللہ حضرات محترم، صحیح مسلم آ چکی ہے، ہمارے 174 فقال ابو موسیٰ ما تعلمون كيف تقولون في كلامكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم سنة يومكم هذا فاذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين۔ جہاں پر یہ روایت اس میں اذا قال فانصتوا نہیں ہے، یہ مولانا کو نظر آ گئی تو مولانا نے